پیر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں صحابہ کرام کے بارے میں، خاص کر اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسوٹی ہو گئے اس دور میں، ان کے بارے میں یہ پیر کیا کہتا ہے؟ اگر یہ کوئی بھی کمزور بات کرے نا، اس کی گلی میں نہیں جانا ہے، ہاں بالکل گلی میں نہیں جانا، اس کا بیان نہیں سننا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہ علماء کے فتوے ہیں، نہیں یہ ایمان لے لے گا، کہیں گمراہ کر دے گا. یہ پیر ایسا پیر نہ چلے اپنے کو، بھلے بڑی گدی ہو، مشہور گدی ہو، بڑے نام کے ڈنکے بجتے ہوں، لیکن اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ سب سے بڑی غلطی اس دن ہوگی جب آپ ان کی مسجدیں چھوڑ دیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسجدیں چھوڑ دیں تاکہ آپ کی دعوت حق نہ پھیلے. آپ نے مسجد نہیں چھوڑنی، ان کے پیچھے رہنا ہے. ہمارے امام سیدنا عثمان ابن عفان کا فتویٰ صحیح بخاری میں 695 کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، ان باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے، لیکن برائی میں ان سے الگ رہو. ان کو نہیں آپ نے چھوڑنا. یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ انہیں پتہ ہے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہو جائیں گے، اور ہوئے ہیں. مجھے جس دیوبندی مفتی نے بازو سے پکڑ کے نکالا تھا نا مسجد سے، آج اس مسجد میں درجنوں لوگ آمین اونچی کہتے ہیں اور اس کی جرت نہیں ہوتی. اور وہ آدمی وہ تھا کہ ایک دفعہ کوئی اونچی آمین کے سلام پھیرتے ہی وہ کہتا تھا ادھر سے نکل جاؤ، جاؤ فلاں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھو، میرے پیچھے نہیں نماز پڑھ سکتے تم لوگ. آج اس کو زندگی میں اللہ نے علمی طور پہ ذلیل کیا ہے، اس کی جرت نہیں کہ بول جائے، کیونکہ وہاں کے فائنانسر، پڑھے لکھے لوگ، اونچے سٹیٹس کے لوگ ایک ایک کر کے سب رفع اليدین کرنا شروع ہو گئے. اور یہ آل اوور دا ورلڈ یہی ہو رہا ہے. لہذا مسجد نہیں چھوڑنی. آپ کی نمازوں کی گارنٹی میں اٹھاتا ہوں اللہ کے فضل سے. نماز ہر اس شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے جو اس کو آپ کافر نہیں سمجھتے، آپ مسلمان سمجھتے ہیں. چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ باغی ہو، جو مرضی ہو جائے، اللہ کے فضل سے ہم اس پہ وثوق سے ہی کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری میں آیا کہ وہ کہتے تھے خارجی بدترین مخلوق ہے پلانٹ ارتھ پہ، کیونکہ یہ کافروں کی آیات صحابہ پہ لگاتے ہیں. یعنی وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے خارجی. لیکن سلک کبری البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر نماز خوارج کے پیچھے پڑھتے تھے اور مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اور وہ کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن یہ ہمیں جب برائی کی طرف بلائیں گے، مسلمانوں کے قتل کی طرف، پھر ہم یہ نہیں کریں گے. تو اگر صحابہ کو اس دور میں کافر کہنے والوں کے پیچھے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں، تو آج کل کے گمراہ تھے شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنے بڑے وہ خارجی گمراہ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور صحابہ کرام کو منہ پہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں، مولا علی کو منہ پہ کافر کہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. جب انہوں نے صحابہ کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا علی نے ان کے خلاف قتال کیا. اور جب قتال کیا، آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے تاریخی دیکھ لیں، صحابہ نے پوچھا ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنائیں؟ کہا نہیں، ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، جنازے خود پڑھائے اور ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا، حالانکہ وہ تھے جو صحابہ کو منہ پہ کافر کہتے تھے، گالیاں نہیں، کافر. سنن کبری البیہقی کھول کے دیکھیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک خوارج ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم ان کو وعلیکم السلام کہیں گے، صحیح سند کے ساتھ. اور خوارج کی مسجدوں سے جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم خوارج کا ساتھ نہیں دیں گے. نمازیں بھی خوارج کے پیچھے. یہاں لوگ مجھے پوچھ رہتے ہیں جی بریلویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، دیوبندیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے. کن چکروں میں ہم پڑ گئے؟ بھائی نماز کے اندر کوئی شرک نہیں کرتا، نماز میں سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. بعد میں کسی کو طویل کی غلطی لگ جائے، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے. پیغمبر بننے کی اور اللہ بننے کی کوشش ہم نہ کریں. یہ معاملہ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے. ہم ٹکٹ دیں گے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں. یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا. ہمارا کام دعوت ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ جانے، اس بندے کا معاملہ جانے. اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسو گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے. میرا یہ کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. بہتر کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بدترین ترین کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں.
تو ہم ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں کہ جو بدترین کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ. تو پہلے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں آگے پھر آپ سے سوالات. تو آپ جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو آپ نہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں. نہ پڑھیں. ہاں جی. لیکن آپ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. مجھے آپ چھوڑ دیں نا. مجھ سے آپ نے جب کہا کہ بھئی میرا دل نہیں مانتا یا تو اس میں تو میں پھر آپ کو ہی کہہ نہیں، سکتا. میں نے یہ نہیں کہا میرا دل نہیں مانتا. جو لوگ مجھے دلیلیں دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیل پہلے لیکچر ریکارڈ کرایا، یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ کلپ، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ. اس میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی تھی کہ خوارج جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، تو جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر اس پہ لوٹے گا نا. اور میں نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے المصنف ابن ابی شیبہ سے بتایا تھا کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. تو جو صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے کفر ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، ان کے پیچھے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو خود کافر نہیں کہہ دیتا اور کفر بوا نہیں کر دیتا اس حوالے سے کہ اللہ رسول قرآن اور آخرت کا انکار نہ کر دے ختم نبوت کا، اس وقت تک اس کی جو تعویل کی غلطی ہیں نا ان کو بس آپ غلطی سمجھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اس حوالے سے مولانا اسحاق صاحب کا جو میرے ساتھ انٹرویو ہے جو میں نے ان کا کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست حدیث بخاری مسلم کی بتائی تھی کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں. تو وہ شخص اپنی اولاد کو بلا کے کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ تھا. ان کا بڑے اچھے تھے. ان کا اچھا میں جب مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی جو لاش کو مطلب اس کی جو راکھ ہے وہ ہواؤں میں بکھیر دینا، پانیوں میں، زمین میں. لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا. یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طریقے سے اگر میری لاش کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. تو جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، خشکی کو، پانی کو، اس کے سارے اعضاء جمع کیے، دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی تھی؟ اس نے کہا اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، تو میرے پاس یعنی یہی اسکیپ روٹ تھا، میں کس طریقے سے بچ جاؤں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا. حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، صراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے، کلی کفر نہیں تھا. اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر نہیں کر سکے گا. مطلقاً تو مانتا تھا، تبھی تو اس نے کہا نا مجھے ڈر لگتا ہے دوبارہ زندہ ہونے سے. یہاں پہ بھی جو بالکل کلی شرک کر رہے ہیں نا ان کے اوپر تو آپ منوان قرآن و سنت والا فتویٰ لگائیں گے. جو کلی نہیں کر رہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، انسان تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں باقی بزرگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں صرف ایک استانت کا ایشو ہے نا زیادہ، تو وہ ایک جزیات میں آتا ہے نا. ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور آپ دیکھ لیں ہم لوگ بھی انہی کی طرف سے آئے ہیں، ادھر بھی جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ریورٹ ہی ہوئے ہیں نا، آخر بات پہنچی ہے نا. تو وہ صدیوں سے ان کو غلط مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے، کوئی جان بوجھ کے تو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا. تو میرا خیال ہے نرم رویہ رکھیں. اور جیسے ایک ٹی بی کا مریض ہے اور آپ کو پتہ ہے ٹی بی قابل علاج ہے آج کے دور میں، لیکن ظاہر ایک مرض ایسا ہے جو جان لیوا ہے. تو اب جب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرتے اگر اس کو کہ یار تو نہیں بچڑا، انہیں بچڑا بھی ہے تو انہیں مار جانا ہے غم نہ لی، اس کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے نہیں یار یہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایشو ریزالو ہو جائے گا، آپ یہ کریں. اس طریقے سے کتاب و سنت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو ایشوز کلیئر نہیں ہے آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ تعلیم دیں، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بات قبول کریں گے. اصل میں دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں. اور میں نے اس کلپ میں بڑا ببانگ دول کہا ہے ہم سے بڑے چیمپئن تو شرک اور توحید کے علماء عرب بنے ہوئے ہیں نا. ان کو کہیں نا کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کا شرک کا عقیدہ ان کے حج پہ پابندی لگائے. سب سے زیادہ سعودی ایئر لائن کی پروازیں جو ہیں ایران کے لیے آتی ہیں. دوسری طرف وہ شیعہ کو انڈکلیئرڈ کافر کہتے ہیں، ڈکلیئرڈ تو نہیں انڈکلیئرڈ. ان کو جابز نہیں دیتے سعودیہ کے اندر کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو پھر جنے پڑھو نا، پھر ان کو کیوں حرم میں آنے دے رہے ہو؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ قانونی معاملہ اور ہے. امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھی ہے، لیکن آپ منہاج السنہ میں چند ایک جگہوں پہ انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں. ادروائز اوورآل انہوں نے اہل تشیع کے خلاف کتاب لکھی تو انہوں نے ان کو اہل بدعت شمار کیا، کہیں ان کو کافر نہیں کہا.
غامدی صاحب کی بات صحیح ہے کہ آج سے پہلے ہم اسلام میں نکالنے یا داخل کرنے کا کام نہیں کیا کرتے تھے، صرف گمراہی واضح کیا کرتے تھے. یہ نکالنے اور داخل کرنے کا کام جو ہے نا، یہ 14ویں-15ویں صدی کے اندر آگے شروع ہوا ہے، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. ادروائز تو سب کے اندر خرابیاں موجود ہیں.